ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات جو ہے، ہم شیطان کا بہانہ لگا کر جو پورے سال گناہ کرتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح نہ پیسہ زیادہ کما لیں، پیسہ آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، حلال ہے حرام ہے ہمیں کیا لگے۔ میرے آقا نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بتائی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے لوگوں کو صرف یہ غرض ہوگی پیسہ آنا چاہیے، بس وہ حلال کا ہے حرام کا ہے کوئی فکر ہی نہیں کرے گا۔ لوگ اس حد تک خدا کو بھول جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک ایک روپے کا ہم نے حساب دینا ہے۔ بہرحال یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ چوری ہوگی، ملاوٹ ہوگی، کرپشن ہوگی، بے ایمانی ہوگی، جھوٹ سب سے بڑا رزق حرام۔ جب جھوٹ بول کے آپ کوئی چیز بیچتے ہو، چیز خالص نہیں جی خالص ہے، چیز 2 نمبر نہیں جی 1 نمبر ہے، چیز کی کوالٹی کچھ اور ہے، آپ کچھ اور بتا رہے ہو، جھوٹ آ گیا نا۔ تو جیسے ہی جھوٹ بولا رزق حرام ہو گیا۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ آ جائے، زیادہ ہو جائے بس۔ جبکہ میرے آقا نے ہمیں بڑی اچھے عقیدے کی بات بتا دی ہے، سن لو بھائی، یاد رکھ لو۔ لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ بِهِ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ بِهِ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ آگے آپ فرماتے ہیں رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھ لو، یہ جو تم زیادہ پیسہ لینے کے چکر میں جھوٹ بولتے ہو، چوری کرتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، اللہ کے احکامات کو پس پشت پھینک دیتے ہو، اگر ساری کی ساری دنیا اس بات پہ جمع ہو جائے نا کہ تمہیں کچھ فائدہ دے دے گی، ذرا سا بھی فائدہ دے دے گی، تمہیں وہ فائدہ نہیں دے سکتے ہیں سوائے اتنے سے فائدے کے جتنا تمہیں رب نے دینا ہے۔ یعنی دنیا بھی ساری مل کے تمہیں صرف وہی فائدہ دے سکتی ہے جو رب نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر رب نے نہیں نہ لکھا ہوا تو تمہیں کوئی مل کے فائدہ، اگر بظاہر پیسہ آ بھی جائے گا ہو سکتا بیماری آ جائے ادھر لگ جائے، پھر کیا کر لو گے؟ آگے آپ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں کسی بھی بات پہ۔ عام طور پہ ہوتا ہے ایک انسان نے دکان ڈالی نا کسی جگہ کی چیز کی، کریانہ سٹور ڈال لیا فرض کر لیں، تو کوئی دوسرا شخص بھی آ کے ساتھ دوسرا کریانہ سٹور ڈال لیتا ہے تو پہلا یہ سوچتا پتہ نہیں اب میرا نقصان ہو جائے گا، یا دوسرے کی نیت ہوتی ہے کہ میں ساتھ دوسرا کریانہ سٹور ڈال کے اس کے گاہ کم کر دوں گا، ختم کر دوں گا، یہ اس کی غلط فہمی۔ رزق اللہ نے دینا ہے، جو رب نے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل جانا ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں رفعت الاقلام، کہ رب نے جو جو نصیب لکھنا تھا نا جس کا، وہ لکھنے کے بعد قلموں کو، وہ جو قلم جس سے لکھا تھا اس کو رب نے اٹھا لیا۔ وجفت الصحف، اور جن صحیفوں پہ آپ کا رزق لکھا جا رہا تھا، ہم جب بچپن میں تختیاں لکھا کرتے تھے نا تو تختی لکڑی کی ہوتی، لکھنے کے بعد اس کو پھر ہوا میں سکایا کرتے تھے۔ سکاتے اس لیے تھے کہ جو کہیں لکھا ہے وہ خراب نہ ہو جائے، لفظ محرم لکھا ہے وہ محرم نہ بن جائے یا مجرم نہ بن جائے، تو اس کو پھر سیاہی کو سکاتے تھے ہم۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں رفعت الاقلام، وہ جو لکھنے والی کلمیں تھی رب نے وہ بھی اٹھا لی ہیں۔ وجفت الصحف، اور جن صحیفوں پہ سیاہی سے لکھا تھا ان صحیفوں کو بھی سکا دیا ہے۔ سکانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لکھا جانا تھا اب لکھا جا چکا ہے، نہ تو اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ جس کے نصیب میں جو رزق رب نے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل جانا ہے، اور جس کے نصیب میں رب نے جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں ملنا ہے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس نے پتہ نہیں کیوں آپ کے نصیب میں کچھ لکھا ہے، کیوں کچھ نہیں لکھا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جانتی ہے۔ تو اپنی نیت کر لیں اس بار کہ ابھی پوری زندگی، پورا سال کیا پوری زندگی یاد رکھ لیں رزق رب نے دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان آپ کو رزق نہیں دے سکتا ہے۔ زندگی موت رب نے دینی ہے۔ کوئی کسی کو مارنا چاہے، اگر کسی کے چاہنے سے کوئی مرتا ہوتا نا تو ابھی ادھر شاید کوئی بھی نہ بیٹھا ہوتا، سارے مر گئے ہوتے۔ تو کسی کے چاہنے سے کوئی نہیں مرا کرتا، کسی کے چاہنے سے کوئی زندہ نہیں رہا کرتا، یہ اللہ کے کام ہے۔
زندگی موت رب نے دینی ہے، رزق رب نے دینا ہے، صحت تندرستی رب نے دینی ہے۔ جب یہ ساری باتیں رب نے دینی ہے تو پھر ہم چوری کریں تو کیوں کریں، ملاوٹ کریں تو کیوں کریں، بے ایمانی کریں تو کیوں کریں، جھوٹ بول کے کاروبار کریں تو کیوں کریں، کسی کا برا چاہیں تو کیوں چاہیں؟ ہماری نا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یا یوں کہہ لیں کوتاہی ہے۔ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی گناہ کر رہے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو چاہے زبان سے ہو، ہاتھوں سے گناہ ہے، کوئی عمل ایسا کریں گے کسی کو نقصان پہنچ جائے گا، یہ ہاتھوں کا گناہ ہے۔ زبان کا گناہ یہ ہے کہ کوئی بات ایسی کر دیں گے جو کسی انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے کسی بھی طرح سے، چاہے اس کے منہ پہ کریں گے یا اس کی پیٹھ پیچھے کریں گے، ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ چیز اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ یا جب ہم کوئی کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ نیت کو ہوتی اس کا ذرا نقصان، اس کو لگ پتہ جائے، اس کو پتہ، اس کو بتاؤں ذرا میں، یہ جو نیت آ جاتی ہے نا، اس دوران ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں۔ پتہ کیا بھول جاتے ہیں؟ بلکہ دو باتیں بھول جاتے ہیں کہ بھائی جس طرح تم اللہ کے بندے ہو نا، تم جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو یا جس کو تم نقصان پہنچا رہے ہو وہ بھی بندہ اللہ کا ہی ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ بدکار ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ کس برادری کا ہے، کس خاندان، یہ چھوڑ تو ساری باتیں، یہ تو اللہ نے ایک بہانہ دیا آپ کی آزمائش کے لیے۔ جو سب سے اہم بات بھول جاتے ہیں کہ بندہ وہ بھی خدا کا ہی ہے، ایک بات بھول جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو بڑی مضحکہ خیز ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ فلاں کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ فلاں کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے آقا نے سبحان اللہ، وہ جوامع الکلم کی ذات، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، دو جملوں میں بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے بڑی مختصر سی ایک تعریف کر دی ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھی زندگی میں یاد رکھ لیں کہ کون سا کام جائز ہے کون سا کام ناجائز ہے۔ اس کا بڑا سادہ سا فارمولہ میرے آقا نے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہے۔ تو جب وہ کام کرنے لگے نا تو یہ دیکھا کرے کہ کیا میرے اس کام سے اللہ کے کسی بندے کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ بڑا سادہ سا فارمولہ میرے آقا نے آپ کو دے دیا، یعنی جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کام سے کسی بھی اللہ کے بندے کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی، کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، کسی کو کوئی اذیت تو نہیں پہنچے گی۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے اس کام سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو یاد رکھ لیں حدیث کے مطابق وہ کام جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو لگے آپ کا فائدہ تو ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، پھر آپ کریں، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اسی طرح جب آپ زبان سے کوئی بات کرنے لگتے ہیں، کوئی جملہ بولنے لگتے ہیں، کوئی قصہ سنانے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں کیا اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، کیا کسی کا کوئی مالی نقصان تو نہیں ہو سکتا، کسی کی عزت پہ حرف تو نہیں آ سکتا، کسی کا دل تو نہیں دکھ سکتا۔ اگر تو آپ کو لگے کہ آپ کی اس بات سے کسی کا بھی دل دکھ سکتا ہے تو پھر وہ بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ بات کر رہے ہیں لیکن اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، کسی کو اذیت نہیں پہنچ سکتی، پھر آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اب آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ ابھی میں مسئلہ سنا رہا تھا ملاوٹ نہ کرے، یہ نہ کرے، وہ تو لوگ تو کرتے ہیں، ادھر دل آزاری ہوگی تو وہ میرا فرض ہے بھائی، اللہ کا پیغام میں نے بتانا ہی بتانا ہے۔ اگر وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، اس کا مطلب کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کو اصلاح کی دعوت دینا ہے کہ زندگی میں پیچھے جو کر لیا، آگے سے دھیان رکھو بھائی، رزق اللہ نے دینا ہے، زندگی موت اللہ نے دینی، سب کچھ رب نے دینا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا عقیدہ کہ اگر ملاوٹ کر لوں گا زیادہ پیسے کما لوں گا، آپ کو کیا پتا وہ زیادہ پیسہ وہ کمایا ہوا پیسہ کس بانے سے نکل جانا ہے۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
آپ نے تجارت کا بڑا سادہ اصول بتا دیا ہمیں. آپ فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو خرید و فروخت کرنے والے، تجارت کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا سودا کر رہے ہیں، دودھ لے رہے ہیں، گھر کا سامان لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، گندم لے رہے ہیں، جو کچھ بھی، کپڑا، جوتا، وٹ ایور جو بھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دو خرید و فروخت کرنے والے وہ با اختیار ہوتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں اس محفل سے، اس جگہ سے. دکان پہ سودا لینے آیا، جب تک بندہ دکان پہ کھڑا ہوا ہے نا، اس کو اختیار ہے چاہے تو سودا لے چاہے تو نہ لے. لیکن جدا ہونے سے پہلے پہلے میرے آقا نے دو اصول بتا دیے. آپ فرماتے ہیں فَإِن بَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تو بیچنے والے نے جو چیز بیچ رہا ہے اس نے چیز کے سارے جو اچھائیاں تھیں وہ بھی بتا دی، بھائی یہ چاول ہے تو اس کوالٹی کا ہے، یہ دودھ ہے اس میں اتنا پانی ہے، یہ دودھ ہے خالص ہے، اگر تمام اس کی اچھائیاں بھی بتا دیں اور برائیاں بھی بتا دیں کہ بھائی یہ خالص دودھ ہے، یہ پانی والا دودھ ہے، یہ ملاوٹ والا ہے، یہ چاول باسمتی اچھے والا ہے، یہ موٹا چاول ہے، یہ سیلا چاول ہے، یہ گندم ہے، یہ صاف ستھری ہے، اس میں جو گند بھی ہو سکتا ہے، یہ چننے والی ہے، اقسام آ جاتی ہے نا ہر چیز کی. پھل آ گیا جی یہ بالکل فریش پھل ہے، یہ داغی ہے، بتا کے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تو بیچنے والے نے بتا کر بیچا سب کچھ کہ یار اس میں یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، دیکھ لو یہ قیمت ہے اس کی، اگر آپ کو وارے میں آتا ہے تو لے لو، نہیں تو کوئی بات. تو میرے آقا فرماتے ہیں ایوب جب بتائیں گے تو ریٹ کم لگے گا، سادی سی بات ہے. اب کوئی شخص بتائے گا کہ دودھ میں پانی ہے تو وہ خالص دودھ کا پیسے تو نہیں دے گا، کم پیسے دے گا، پروفٹ تو کم آئے گا. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں پروفٹ تو کم آ جائے گا، رزق تو رب نے دینا ہے نا، برکت تو رب نے ڈالنی ہے. بورک لہما، اللہ تعالیٰ تھوڑے سے منافع میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. اگر آپ نے تجارت ساری تفصیل بتا کر کی، شرط یہ ہے، چھپانا کچھ نہیں ہے، یہ گندم کس کوالٹی کی ہے، چاول کس کوالٹی کی ہے، چینی کس لیول کی ہے، دودھ کس چیز کا ہے، کپڑا کیسا ہے، اچھا جوتا کیسا ہے، ہر چیز بتانی ہے. اور یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. برکت ایسے نہیں آیا کرتی رزق کے اندر، رزق میں برکت لانی بڑی مشکل کام ہے، سارا کچھ بتانا پڑے گا. لیکن جب دل پہ پتھر رکھ کے سارا کچھ بتا دیں گے نا تو پھر اگلا تسلی بھی رکھیں، برکت ڈالنا میرے رب کا کام ہے. بورک لہما، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر انہوں نے بیان نہ کیا، چھپا لیا عیبوں کو، چیز تو بیچ دی، عیبوں کو چھپا لیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں منافع تو زیادہ کما لے گا وہ، چونکہ پیچھے سے سستی چیز لی، لو کوالٹی کی، آگے پیسے زیادہ کما لیے، اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. اب جتنا مرضی پیسہ کما لیں، ہم نے کہتے نہیں سنا یار پیسہ آتا تو ہے جاتا کہاں پتہ نہیں چلتا، یار آج تنخواہ آئی ہے پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم، ایک ہوتا ہے کسب سری بھی کہتے ہیں، سیدھا جھوٹ بول دینا، ایک ہوتا ہے کسب خفی. وہ کسب خفی یہ ہوتا ہے بولتے نہیں، چھپا لیتے ہیں، یعنی آپ نے بولا نہیں ہے جھوٹ، بس بتایا کچھ نہیں، جھوٹ کو چھپا لیا. تو جھوٹ چاہے ظاہر بولے چاہے اس کو چھپا لیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے. تو میرے آقا نے آپ کو اتنے سادے اصول بتا دیے ہیں، اور یار سیدھی سیدھی تجارت کرو، برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ جب رزق رب نے دینا ہے، روزی اللہ نے دینی ہے، زندگی موت اللہ نے دینی ہے، تو ڈر کس بات کا ہوا؟ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، سیدھے سیدھے اصول ہیں. تجارت کرو کھری کرو، کاروبار کرو کھرا کرو، نوکری کرو خلوص سے کرو، یہ بھی صداقت ہے. یہ نہیں نوکری کرنے کے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے کی، باقی گپے لگاتے رہے، موبائل پہ لگے رہے، بہانہ لگا کے باہر چلے گئے. ویسے نماز پتہ نہیں 4 فرض پڑھنے چھٹی والے دن، جب نوکری والے دن نماز پڑھنی تو 12 نفل ساتھ پڑھ لیے. تو یہ کوئی خلوص سچائی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.